السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے یہ ایک کلپ دیکھیں. India had to retaliate. You see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. You know that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. Had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites. One of the terrorists' family members were killed, who is United Nations designated terrorist himself. Because constantly there's like infiltration happening and terrorist attacks like. اب کافی سمپل بات ہے. دیکھو، سویلینس کشمیر کے ہوں، سویلینس پاکستان کے ہوں، سویلینس انڈیا کے ہوں، دونوں طرف سے ہونے والی سویلینس کیجولیٹیز غلط ہیں، سویلینس کی کلنگ غلط ہے. لیکن پھر ساتھ ہی بنا کسی پراپر ایویڈنس کے پاکستان کو بلیم کرنا اور ریٹیلیشن کے نام پر اور سویلینس کو مار دینا، یہ کوئی جسٹس نہیں ہے بلکہ ایسکلیشن ہے. انڈیا کا کہنا ہے کہ 9 ٹیرر کیمپس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی انڈیپینڈنٹ پروف نہیں ملا ہے. انٹرنیشنل آبزرورز کو الاؤ بھی نہیں کیا گیا، اور انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ UN چارٹر 24 کے انڈر کسی بھی کنٹری کے اوپر بنا UN کے اپروول کے اسٹرائک کرنا اللیگل ہے جب تک کوئی امیوننٹ تھریٹ پروف نہ ہو جائے. اسامہ بن لادن کا کیس تو آپ کو یاد ہے نا، تو پھر وہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو کتنا ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک ٹیررسٹ کو جان سے مارا ہے. اگر وار ہے یا پھر ریٹیلیشن کے لیے بھی اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کے رولز سمپل ہوتے ہیں. کمبیٹنٹس کو ٹارگٹ کرو، نہ کہ سویلینس کو یا پھر ان ٹیررسٹ کی فیملیز. سوری ٹو سے یہاں پر کوئی بھی بالی ووڈ ریوینج مووی نہیں چل رہی ہے. ان ادر ٹرمز، ٹارگیٹنگ فیملی ممبرز آف a terrorist without giving any evidence of their involvement with terrorism or any of such activities violates the principle of distinction. یہاں پر اگین ود روف سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. اسامہ بن لادن کو مینشن کرنا، اسامہ بن لادن کا یہاں پر نام لینا اس پر سچویشن میں بالکل irrelevant ہے. القاعدہ از اے گلوبل جہادسٹ گروپ، ناٹ اے اسٹیٹ اسپانسرڈ ون. سو اگین جب ہم 2025 کے اٹیکس کی بات کرتے ہیں یا پھر کشمیر کے لنکس کے اٹیکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بار بار القاعدہ کا ریفر کرنا یا پھر بن لادن کو ریفر کرنا از irrelevant بیکاز آج کے کیسز کے ساتھ یا پھر آج کے اٹیکس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ صرف اور صرف نیریٹیوز کو ٹوسٹ کرنا ہے. کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی بھی کنٹری کے اوپر حملہ کر سکتے ہو یہ جسٹیفیکیشن دے کر کہ اسامہ بن لادن بھی تو یہیں پکڑا گیا تھا تو اور ٹیررسٹ بھی یہیں پر ہے اور ہم کو یہیں پر اٹیک کرنا ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اس کے بعد جو کانسٹنٹ انفلٹریشن کی لائن ہے یہ بھی موسٹلی انڈیا کا ہی کلیم ہوتا ہے. LOC اس وقت دنیا کے موسٹ ملٹرائزڈ بارڈرز میں سے ایک ہے. وہاں انڈیپینڈنٹ میڈیا یا پھر آبزرورز الاؤ ہی نہیں ہے تو پھر ویریفائی کیسے کریں گے؟ اوپر سے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے بعد سے سچویشن اور بھی زیادہ ٹینس ہو چکی ہے. کمیونیکیشن بلیک آؤٹس، ایکسٹرا ملٹری پریزنس اور ساتھ ہی انٹرنیٹ بھی بند رہتا ہے. UN جیسی آرگنائزیشنز وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہیں. اب یہ سب بھی پاکستان یہاں سے بیٹھ کر تو نہیں کر رہا. ٹائمنگ میں چیک کر لو، 2019 پلوامہ کے ٹائم پر بھی الیکشنز چل رہے تھے اور آج بھی الیکشنز چل رہے ہیں. ہاں، ہر دوسرے مہینے یا پھر ہر دوسرے تیسرے مہینے انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بار بار جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو الیکشنز ہمیشہ سے قریب ہی کیوں ہوتے ہیں؟ قندھار विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार,